اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کافی عرصے کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں باورپور سے، پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض۔ اس وقت میں اپنے ویلفیئر کلینک پر موجود ہوں جو کہ اسلامیہ کالونی 100 فٹ روڈ اور یزمان روڈ کے کارنر پر موجود ہے۔ فلو کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی علامتیں ساروں کو پتہ ہے اور یہ بھی معلوم ہے یہ سردیوں میں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فلو سردیوں میں کیوں ہوتا ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر ہم اس کی وجوہات سمجھ لیں تو ہم فلو کے اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں، سردیوں میں فلو کیوں ہوتا ہے۔ اصل میں پہلے محققین کا خیال یہ تھا کہ سردیوں میں جسم کو ٹھنڈ لگتی ہے اور اس سے قوت مدافعت پورے جسم کی کم ہو جاتی ہے اور فلو کا وائرس اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو جدید تحقیق میں 2015 میں جو ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں اس سے لے کے اب تک یہ کنفرم ہوا ہے کہ یہ پورے جسم کو جو ٹھنڈ لگتی ہے اس کا رول ہے، لیکن اصل رول جو ٹھنڈ کا وہ یوں ہے کہ ناک میں جو ٹھنڈی ہوا جاتی ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا ٹمپریچر 37 سینٹی گریڈ ہے اور یہ جو ٹمپریچر ہے یہ جسم میں ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور اس سے یہ مینٹین رہتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہیٹ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے، کیا خوراک جو ہے وہ ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی بات ہم انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں کریں گے۔ وہ جو ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے ہمارے باڈی میں اس نے ہمیں ہمارے جسم کا اندرونی ٹمپریچر تھرمامیٹر پر 37 دکھاتا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جسم کی طاقت اور ایکٹیویٹی کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے ضروری ہے۔ تو ناک کا اندرونی ٹمپریچر 37 سینٹی گریڈ ہے۔ جب تک باہر کا ٹمپریچر 37 یا اس سے اوپر رہے گا تو فلو کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ فلو سردیوں میں ہوتا ہے جب ٹمپریچر بہت کم ہوتا ہے باہر کے ماحول کا، کہ 37 کیا 27 کیا 17 تک آ جاتا ہے، اور اس درجہ تک ٹمپریچر کم ہوتا ہے کہ جب ٹھنڈی سانس بار بار جب ناک میں جاتی ہے تو ناک کا اندرونی ٹمپریچر 37 سے کم ہو کے 36، 35، 34، پھر یہاں تک کہ 32 پہ آ جاتا ہے۔ یہ جو 5 ڈگری کم ہونا ہے یہ سائنسدانوں نے پچھلے 5-7 سال پہلے جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہتے ہیں جب 32 سینٹی گریڈ پہ ناک کا اندرونی ٹمپریچر آتا ہے، 5 سینٹی گریڈ کم ہونا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ نزلہ جو ایک وائرس سے ہوتا ہے وہ وائرس ہمارا جیسے ہی سانس کی نالی میں انٹر ہوتا ہے تو 37 سینٹی گریڈ ہو یا 34 ہو یا 35 ہو، وائرس اس ٹمپریچر میں مر جاتا ہے۔ لیکن 32 پہ آ کے وہ وائرس ہمارے ناک میں انٹر ہوگا تو وہ نہیں مرے گا 32 یا، بلکہ جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ناک کے اندر کم ہونے سے 50% ناک کی اندرونی قوت مزاحمت، یعنی کہ ناک کی اندرونی قوت جو فلو وائرس کو کل کرتی ہے وہ آدھی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو وائرس ہے وہ ناک میں اٹیک کرتا ہے اور سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور وہ پھر اپنی علامتیں پیدا کرتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ہم نے اپنے جسم کی جو ہیٹ ہے اسے بچانا ہے، جمع کرنا ہے، ریزرو میں لانا ہے، وہ ٹھنڈ کو ہم ایکسپوز نہ ہوں، اور ناک کے ذریعے بھی ہم کچھ اور احتیاطیں کریں۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی جو اب پوری دنیا میں
ورلڈ وائڈ جو ہے نا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا جسمانی قوت مزاحمت میں بہت رول ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بھی دیکھا ہے، جن لوگوں کا وٹامن ڈی لیول کم تھا ان کو سردیوں میں فلو کے زیادہ اٹیک ہوئے۔ تو ان دو باتوں پہ میں آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے اسے میں ختم کر رہا ہوں۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم جسم کی ہیٹ کیسے بچائیں، اور یہ جسم کی ہیٹ پیدا کیسے ہوتی ہے۔ یہ دو سوال ہیں، ہم انشاءاللہ کہ ہیٹ کیسے پیدا ہوتی ہے اور اسے کیسے بچائیں، جسم کے اندر محفوظ رکھیں اور ہم نزلے کے اٹیک سے بچ جائیں۔ فی امان اللہ، اپنا اور دوستوں کا سب کا خیال رکھیں۔